السلام علیکم ناظرین، یہ ہماری آڈیو سیریز موٹاپا اور اس سے بچاؤ کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو موٹاپے سے بچاؤ اور علاج کے بنیادی اصولوں کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور ہماری آڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچائی جا سکے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ موٹاپے میں قابو پانے اور وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موٹاپے کے نقصانات کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو تاکہ یہ جذبہ بیدار کیا جائے کہ موٹاپے کا کوئی ایک بھی فائدہ نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایسے افراد میں خود اعتمادی پیدا کرنا ضروری ہے کہ وزن گھٹانے کی کوشش کا اگر کوئی فوراً نتیجہ نظر نہیں آتا ہے تو وہ اپنی تمام کوششیں ترک نہ کریں، بلکہ خود اعتمادی کے ساتھ اپنی غذا اور خوراک کو کنٹرول کرنے کی کوشش جاری رکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور کامیابی ایک دم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ حاصل ہوگی۔ موٹے افراد خوب کھانے اور میٹھی اور چکنائی والی غذائیں زیادہ رغبت سے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ایسے افراد بھوک محسوس ہونے سے پہلے ہی کچھ کھا لیتے ہیں اور انہیں بھوک کا خوف خوراک کنٹرول رکھنے میں دقت کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے افراد میں ایک جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے کہ موٹاپا فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اس کے کئی نقصانات ہیں اور یہ کئی بیماریوں کا باعث ہے۔ دماغی شعور کے باعث بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اس میں کافی حد تک عادات کا بھی دخل ہوتا ہے، جیسے کہ مقررہ وقت پر کھانے کی عادت کی وجہ سے عین مقررہ وقت پر بھوک محسوس ہوتی ہے۔ جیسے عموماً گھر پہنچ کر بھوک لگتی ہے، چاہے آپ 2 بجے گھر پہنچیں یا شام 5 بجے گھر پہنچیں۔ اسی طرح اتوار یا چھٹی والے دن جب آپ گھر پر ہوتے ہیں تو زیادہ بھوک لگتی ہے اور طبیعت بار بار کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ موٹاپے پر قابو پانے کے لیے ان عادت پر کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ غذا کی مقدار میں معیاری وزن کے لحاظ سے روزانہ کی کیلوریز کی ضرورت کے مطابق اتنی کمی کریں کہ جسم کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بقایا کیلوریز حاصل کرنے کے لیے جسم میں جمع شدہ چربی سے توانائی حاصل کریں تاکہ جسم کی زائد چربی کے استعمال سے وزن میں کمی واقع ہو سکے۔ اس کے لیے روزانہ کی غذا میں کیلوریز کی مقدار کم استعمال کی جائے۔ شروع میں غذا میں کمی کرنی چاہیے اس طرح سے کہ کچھ کیلوریز کم ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ غذا میں مزید کیلوریز کم کی جائیں۔ کیلوریز کی کمی بالکل بھوکا رہنے سے لے کر غذا میں کچھ کیلوریز کم کرنے تک ہو سکتی ہے۔ بالکل بھوکا رہنے سے دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے غذا استعمال کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر سب سے پہلے جو میٹھی اشیاء ہیں جس کے اندر شکر، گڑ، کولڈ ڈرنک، آئس کریم،
چاکلیٹ، مٹھائیاں وغیرہ شامل ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے۔ لیکن غذا میں پروٹین کی کافی مقدار ہونی چاہیے۔ پروٹین سے مراد وہ اشیاء ہیں جو گوشت پر مشتمل ہوتی ہیں یا دالوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ایسے افراد کو سبزیوں، پھلوں اور سلاد کا خوب استعمال کرنا چاہیے، جو کہ نہ صرف پیٹ کو بھرا رکھتی ہیں اور ان میں کیلوریز بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ پھلوں کے اندر آم، کیلا، انگور، چیکو، شریفہ، کھجور سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے یا بہت کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر پھل، امرود، موسمبی، کینو، مالٹا، پپیتا، سیب وغیرہ آپ استعمال کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کھانے میں شکر انتہائی کم کھانی چاہیے یا بہتر ہے کہ بالکل استعمال نہ کی جائے۔ سافٹ ڈرنک اور جوس میں سکروز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آئس کریم، کھویا، پڈنگ اور میٹھی اشیاء سے پرہیز کرنے چاہیے۔ کیک، پیسٹری، چاکلیٹ، مٹھائی، حلوہ پوری، نہاری، پائے، سری، مغز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پراٹھوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چکنائی، گھی، مکھن، بناسپتی گھی، تیل، ملائی، مارجرین، چیز اور چکنائی سے تیار کردہ دیگر اشیاء اور تلی ہوئی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ خشک میوہ جات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ شکرقندی، آلو، چپس اور فرینچ فرائز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے افراد کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وزن کو جسم کی مطابقت سے آئیڈیل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا لائف اسٹائل اور رنگ ڈھنگ تبدیل کریں اور متوازن غذا اپنی جسامت اور روزمرہ کے کام کاج کے مطابق کھائیں، اور اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے زندہ رہو۔ ایسا شخص جو کام کاج نہ کرتا ہو، آرام طلب ہو اور سست و کائل ہو، اس کی خوراک میں کیلوریز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ورزش کرنے سے جسم کے پٹھوں کا کام بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے توانائی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے جسم کی کیلوریز ضائع ہوتی ہیں یا استعمال ہوتی ہیں۔ بھوک اور غذا کم کرنے کے لیے ہمیں ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ موٹاپا زیادہ غذا کھانے کا مسئلہ ہے۔ زیادہ موٹاپے میں مبتلا فرد ایک مرتبہ وزن کم کرنے کے بعد اکثر دوبارہ زیادہ غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عموماً کھانا کھاتے سے یہ عادت اکثر جلدی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کو غذا کا ذائقہ، خوشبو اور انواع و اقسام کی غذائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے فرد ان عادتوں پر قابو پائیں اور سماجی دعوتوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے مختلف چیزوں کے کھانے کی عادت کو ترک کریں۔ بار بار فریج سے کھانے پینے کی اشیاء نکال کر کھانے سے بھی دور رہیں۔ جب موٹاپے میں مبتلا شخص اپنے وزن کو کم کر کے آئیڈیل وزن حاصل کرے تو ایسی صورت میں اسے اپنی غذا کی کمی کے پلان کو خیر بات کہہ کر اپنی غذا استعمال کرنی چاہیے جو اس کی جسمانی ساخت اور کام کاج سے مطابقت رکھتی ہو۔